صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو اولاد کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم جتنی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی برکت دے گا، اور اگر ہم اس نعمت کی ناقدری کریں گے، اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس کا مس یوز کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو ہمارے لیے آزمائش کا نمونہ بنا دے گا۔ اس لیے کہ جو اولاد اللہ ہمیں عطا کر رکھا گئے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت دیں۔ کہ آج ایسا ماحول بنتا ہوا جا رہا ہے کہ اولاد تو ہماری ہے، لیکن یہ اولاد، ہمارے بچے غیروں کے مستقل طریقے پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ اولاد ہماری ہے، مسلمان کی اولاد ہے، ایمان والے کی اولاد ہے، لیکن اس اولاد کو نبی کا نام جب معلوم کیا جاتا ہے تو وہ چپ بیٹھتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کو جب کہا جاتا ہے تو وہ چپ بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے تو ہمارا ایک مسلمان کا بچہ وہ چپ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسی مسلمان کے بچے کو جب کسی فلمی ہیرو کے نام پوچھے جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہوا چلا جاتا ہے، کسی فلم کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہوا چلا جاتا ہے، کسی دنیا کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے تو وہ اس کو بھی بتاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ نے جو اولاد جو ہمیں عطا فرمایا گئے اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس اولاد کو اللہ نے ہمارے اور آپ کی آخرت کی ذخیرے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا گئے۔ اس پہ ہم جیسی محنت کریں گے ویسے ہی اولاد ہم اور آپ کے لیے کام آنے والی بنے گی۔ بچپنے کا جو وقت رہتا گے، بچپنا جو بچے کا رہتا گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بچپنے میں ہم اپنے بچوں کو وقت نکالیں۔ آج کم از کم 100 میں 90% اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کام کرنے کا تو بچوں کو موبائل پکڑا دیا، بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے اور یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے ریسرچ مین فرماتے ہیں کہ بچہ جو بچپن میں رہتا ہے اس کا جو ذہن ہے میموری کارڈ کی طرح رہتا ہے، جو دیکھ لیا وہی کرتا ہے۔ بچپن میں جو وہ کچھ بچہ سیکھتا گے وہ دیکھنے سے سیکھتا گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ماں باپ جیسے کرتے گے بچہ بھی ویسا ہی کرتا گے۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک فیملی تھی، اس میں اس کی جو بیوی تھی وہ ٹیچر تھی۔ ایگزام کا وقت آیا، ایگزام اس نے لے لیے۔ اب وہ جب ایگزامینیشن کے جو پرچے جب وہ چیک کر رہی تھی تو اس میں ایک سوال آیا ہوا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ آپ بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے عجیب جواب لکھا تھا کہ وہ ٹیچر پڑھتی جا رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری رہے تھے، رو رہی تھی۔ اس کا شوہر برابر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پوچھنے لگے ارے وہ تو بچہ ہے، اس نے ایگزام لکھ لیا تو تم کیوں رو رکھی ہو اس کا؟ تو فوراً پرچہ اٹھاتی ہے اور اس کی طرف دکھاتی ہے کہ لو یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ آپ کا لڑکا ہے۔ وہ کہتی اس نے لکھا ہوا ہے کہ جس میں سوال کیا ہوا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کے کیا بنو گے، اس نے لکھا کہ میں بڑے ہو کر کے میں اسمارٹ فون بنوں گا۔ اس کے نیچے اس نے وجہ بتائی کہ جب میں اپنے بارے میں یا کچھ سوال میں اپنے امی سے کرتا ہوں تو امی چپ رہتی ہے، کچھ نہیں بتاتی ہے۔ میں اپنے ابا سے پوچھتا ہوں تو ابا میری طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی توجہ پوری کی طور اسمارٹ فون میں رہتی ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میری بھی یہ خواہش ہے تو میں بھی بڑے ہو کر کے میں اسمارٹ فون بن جاؤں تاکہ میرے ماں باپ میری طرف بھی متوجہ ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے پیار کے محتاج رہتے ہیں، ہمارے پیار کے خواہش مند رہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری امی مجھے میری طرف دیکھیں، محبت کی خواہش مند رہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے لیے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، مجھے کھانا کھلائیں، مجھے پیار کریں۔ وہی محبت ہے کہ اس محبت میں جب دین کی تعلیم ہم انہیں سکھائیں گے، دین کی باتیں جب ہم انہیں سکھائیں گے تو یہی چیز ہم اور آپ کے لیے کامیاب ہے۔
ورنہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور رہے، دین سے، قرآن سے، نماز سے دور رہے، تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری نسلیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی اور بربادی کی کوئی ہم حد متعین نہیں کر پائیں گے۔ آج ہماری اولاد کا کیا حال ہو رکھا ہے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے جو ایام جو گزرے گئے، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو ہم نے کچھ بھی دھیان نہیں دیا، اتنا اچھا موقع ہمارے لیے تھا، پورے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے مہینوں کے وقت میں اللہ کا کرم ہے کہ کتنے لوگوں نے حافظ قرآن بنا دیا اپنے بچوں پر۔ کئی ویڈیو وائرل ہوئی گئے، کسی نے 3 مہینے میں حافظ بنا دیا، کسی نے 4 مہینے میں بنا دیا ہے۔ یہ کس کی محنت ہے؟ ماں باپ کی محنت ہے۔ لیکن اکثروں نے بچوں کو ایسی بیکار چھوڑ دیا، آج نعوذ باللہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ ایسے بچے کسی کو نہ دے۔ یہ غلطی بچوں کی نہیں ہے، یہ غلطی ماں باپ کی ہے۔ بچہ تو کمپیوٹر کی طرح ہے، معصوم بچہ ہے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسا بچہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جو حکم فرمایا تھا بچے کو کب سے فرمایا گیا کہ 7 سال کی جب عمر ہو جائے تو کہا کہ بچے کو سمجھاؤ نماز کے لیے، بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جاؤ۔ جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر اب بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی پٹائی کرو۔ اسلام تو 7 سال پر آنے پر نماز کے بارے میں کیا سمجھانے کے بعد کیا رکھا گئے، اور آج افسوس کی بات ہے کہ بچہ 3 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے، بچے کو اپنے سے دور کر کے غیروں کے حوالے اسکولوں میں کالجوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو زندگی بچے کی گود ماں کی گود کی رہتی ہے، جو بچے کی زندگی ماں باپ کے پیار کو، ماں باپ کی تربیت کو سمجھنے کی رہتی ہے، ہم اس وقت میں، اس زندگی میں، اس قیمتی وقت کو ہم اپنے سے دور کر کے بچوں کو یا تو موبائل میں لگا دیتے ہیں یا اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم اس بچے سے اچھی امید رکھیں گے تو کہاں سے ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ جو یاد رکھیں کہ جو بچہ 7 سال تک ماں باپ کی تربیت میں رہتا ہے اور 10 سال کے اندر اندر ماں باپ کی کہی سنی بات پر عمل کرنے والا بنتا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ بچہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا اور بچہ ہمیشہ اپنے ماں باپوں کی قدر کرنے والے بنے گا۔ اور آج ہم بچپن سے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو دور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جوانی کے قریب ہوتا ہوا جوانی کی حالت میں آ جاتا ہے تو ماں باپ کی سننا کیا، ماں باپ کو گالی دینے لگ جاتا ہے۔ اب ماں باپ افسوس ہوتے ہیں، خون کے آنسو رونے لگ جاتے ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ ایسے ہو گیا کہ اب اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس بچے کی قدر کرنی ہے کہ ہمارے علماء کرام گئے، جتنے علماء کرام ہمارے دنیا میں گئے اور جتنے دنیا سے رخصت ہو چکے گئے، تمام کے پیچھے اگر ہم دیکھا جائے تو ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، تب جا کے وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے بن گئے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کی قدر کرنی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ ضرور سوال کریں گے۔ شوہر ہے، شوہر کا بیوی کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے بارے میں، ماں باپ کو بچوں کے بارے میں، بچوں سے ماں باپ کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ یہ ایک چین کی شکل اللہ نے ایک زنجیر کی شکل بنا رکھی ہے، ایک دوسرے کو میں سمجھنا گئے، ایک دوسرے سے پیار کرنا گئے، ایک دوسرے کو وقت نکالنا گئے۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ سے خصوصی ریکویسٹ یہ کی گئی کہ اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پر اپنے دودھ پیتے بچوں کے لیے، معصوم بچے کے لیے اپنا وقت ضرور نکالے۔ آپ موبائل استعمال کریں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ضرور وقت نکالے، یا آپ کا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا، انشاءاللہ یہی بچوں کی کامیابی کا راز ہے۔ تبھی ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم بچوں کو وقت نہیں دیں گے، موبائل میں لگائیں گے، دوسری ٹی ویوں میں ہم لگا دیں گے، تو وہ بچہ ذہنی پریشانی کا شکار ہو جائے گا، وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ بچہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ بچپن میں چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے قریب آ جائیں، بچہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے جو وقت دیں، مجھے کھانا کھلائیں۔ جب ماں باپ بچوں کو سکھاتے رہیں گے، ایک ایک بات سکھاتے جائیں گے، بچپن کی سیکھی ہوئی چیزیں انشاءاللہ انسان قبر میں جانے تک اس کو نہیں بھولتا گے۔ اس لیے
आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की अगर हम कदर करें, अपने बच्चों की हम सही तरबियत करना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को थोड़ा वक्त निकालें, अपने बच्चे के लिए अपने आप को कुर्बान करें। बाप के लिए भी जरूरी है कि कमाई में तो जहन लगता ही लगता है, लेकिन एक दिन में कोई एक वक्त ऐसा मुतय्यन करे कि जिसमें अपने बच्चों को पास बिठाए, उनको अच्छी बुरी बातें सीखे, उनको सिखाए और उनके हवाल पूछे कि आपने दिन भर क्या काम किया गए, आप दिन में किन से मिल रहे हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप उनसे मालूम करें। और अगर गलत दोस्त हमारा बच्चा गलत इख्तियार चल रहा, गलत सोबत इख्तियार कर रखा है, हम उनको समझाए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बचपन में बच्चा जब बाप समझाता है, वो बच्चा उस बात को जरूर सुनता है, उस पर अमल भी करता है और माँ बाप की कदर अपने दिल में बिठाता है कि मेरे अब्बा गए, मेरी अम्मी गए, मेरे लिए यही सब कुछ गए, मुझे समझाते गए। और आज हमने बचपन से ही अपने बच्चों को दूर कर दिया, तो माँ बाप की कदर बच्चा अपने दिल से निकाल देता है। फिर क्या होता है, अपनी जवानी में, अपने अधेड़ उम्र में अपने बीवी बच्चों के सामने अपनी मनमानी चलाने लग जाता है और माँ बाप हाथ मलते हुए, अफसोस करते हुए, खून के आंसू टपकाते हुए दूसरों के सामने भटकते हुए फिरते रहते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने वैसा कर दिया। कभी अपने दिल में हाथ रख के तो सोचा कि हमने अपने बच्चों के साथ बचपन में क्या हाल किया था। इसलिए मुहतरम नाज़रीन, लंबी चौड़ी तकरीर करना मकसद नहीं है, बात यही है कि हमारी औलादें कामयाब हो जाएं, हमारे बच्चे अगर कामयाब हो जाएंगे, यही नस्लें हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुहाफिज और हिफाजत का जरिया बनेंगी। वरना आज के हालात अब देखते हुए हमारे नस्लों की ईमान का बड़ा खतरा महसूस हो रहा है कि अभी से हमारे बच्चे कुरान से, मसाजिद से, नमाज से दूर होते हुए जा रहे हैं, तो उनकी जो आने वाली नस्लें रखेगी उनका क्या हाल होगा। और जिम्मेदार कौन बनेंगे? जिम्मेदार हम और आप बनेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन गिनी चुनी कुछ बातों को अल्लाह हमें सुनकर और समझकर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।